الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اس سے پچھلے درس میں منافقین کے مختلف معاملات کا ذکر ہوا، علامات کا۔ اب مزید اللہ تعالیٰ مثالوں سے ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ نام اگر لے لیا جاتا کہ فلاں منافق ہے تو پھر یہ اشتباہ باقی رہتا کہ وہ ہے، باقیوں کا تو نہیں پتا۔ صفات بیان کر دیں اور بندوں کو کہا کہ تم پہچان لینا ہوتی، اور وضاحت پوری کی ہے، کوئی چیز جو ہے اس میں ابہام نہیں رکھا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں سوچتا، ان کو کچھ نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پر یعنی منافقوں کی یہ مثال دی گئی کہ ان کا ابتدائی حال اس طرح ہے کہ دنیا میں ان کو بظاہر کچھ فائدہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، ان کی جان بچ گئی، ان کے مال بچ گئے، اور جس طرح کے حقوق ایک مسلمان کو حاصل ہیں اس طرح ان کو مل گئے۔ لیکن جو ہی وہ اس دنیا سے گئے تو آگے ان کو اندھیریوں میں ڈال دیا گیا۔ ایک جو کفر کا عذاب ہے وہ اندھیرا بن گیا، دوسرے نمبر پر قبر کا عذاب آ گیا، اور اسی طرح جو مختلف شدائد اور سختیاں تھیں وہ آ گئیں کہ اب ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے ان سے نکلنے کا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس آیت میں واضح فرمایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو صم یہ بہرا ہونا، یعنی کسی چیز کا سنائی نہ دینا۔ تو اب سنائی کیوں نہیں دیتا کہ حق بات وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اور بکمن گنگے ہیں کیونکہ سچی بات بول نہیں سکتے، عمین اندھے ہیں
لیکن حق کو دیکھ نہیں سکتے، لا یرجعون، حق کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ یعنی جب بندہ عناد کے ساتھ حق کو قبول نہیں نہ کرتا، پھر اس کے لیے راہ ہدایت مسدود ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کہ بندہ شک میں ہے کہ اس کو سیدھی راہ کا پتہ نہیں ہے، تلاش میں ہے، کسی وقت بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کو صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ صراط مستقیم کو جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے معجزات کو دیکھا، آپ کے قرآن کو سنا، لیکن اس کے باوجود آنکھیں بند کر لی، تو اللہ فرماتا ہے ان کا ہدایت پر آنا مشکل ہے۔ اس لیے عناداً جو بندہ دین سے پھر جاتا ہے، اس کو نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح اب اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ منافقین جو ہیں ان کے کان بھی تھے، ان کی زبان بھی تھی، ان کی آنکھیں بھی تھیں، لیکن اللہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے میں نے کان بنائے، جب وہ مقصد ہی پورا نہیں، جس مقصد کے لیے زبان بنائی، جب وہ مقصد ہی پورا نہیں، جس مقصد کے لیے آنکھ بنائی، جب وہ مقصد ہی پورا نہیں، تو گویا کہ یہ شے نہیں ہے۔ تو بلا تفصیل اب کان بنائے کس لیے؟ کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سنی جائے، حق بات سنی جائے۔ زبان بنائی کہ اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کے محبوب پر درود پڑھا جائے، اور اس بنیاد پر ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ جب یہ چند چیزیں اللہ نے بیان کر دی کہ کان ہونے کے باوجود کہا کوئی نہیں، آنکھ ہونے کے باوجود کہا کوئی نہیں، تو انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر انسان کا مقصد جو اللہ نے بیان کیا وہ ہے عبادت کرنا، اگر جو بندہ عبادت نہیں کرتا تو گویا کہ وہ بھی انسان نہیں ہے۔ اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح دوسری مثال منافقین کی بیان کی گئی کہ یہاں ان کی مثال ہے تیز بارش کی طرح آسمان سے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیریاں ہیں، وباء وبرق، اور اس میں کڑک ہے اور بجلی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ٹھونس رہے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر کے سبب، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب یہاں پر پھر مثال دی اور بڑا واضح فرمایا، سید من السماء، آسمان سے تیز بارش، اس بارش سے مراد اسلام ہے۔ اب مسئلہ واضح بالکل ہو جائے گا کہ بارش سے مراد اسلام، فیہ ظلمات، اس کے اندر جو اندھیریاں ہیں وہ اسلام کے پہرے ہیں کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اسلام کے پہلے سختیاں ہیں، اس طرح سختی ہو ظلمات، رعد و برق، یہ ساری چیزوں کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب ویسے تو اسلام کی مسلسل بارش سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب ان کو مال غنیمت ملتا ہے، امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تو پھر تو کہتے ہیں واہ اسلام کی کیا بات ہے، اسلام کی کیا شان ہے، ہمیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے، یہ دین بڑا اچھا ہے۔ لیکن ذرا مشکل ہوئی کہ نماز پڑھنی ہے، سختی ہو گئی، نہیں یار یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ کس کی روش؟
منافقین کی روش. آج بھی ہمارے زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. ہاں دین تو ٹھیک ہے یار، لیکن یہ نماز بڑی مشکل کام ہے، یہ فلاں بڑا مشکل کام ہے. اور کئی ہمارے بھائی ایسے ہیں، کچھ تو دانستہ کچھ نہ دانستہ، کہ وہ اس دلیری پر ہے کہ اسلام میں مشکل نہیں ہے، جو دل کرے کر لو، جو دل کرے نہ کرو. ایسی بات نہیں ہے. اسلام ایک مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، اس کی حدیں بنائی ہیں. کچھ چیزیں جو ہے ان کا کرنا ضروری ہے، کچھ چیزیں جو ہے ان کا نہ کرنا ضروری ہے. اگر نہ کرنے والے کام کرے تب بھی اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا، اور اگر کرنے والے کاموں کو نہ کرے پھر بھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. اللہ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے روک جائے. اور یہی چیز اسلام میں ہے. تو اب جب ان کو مال غنیمت ملتا، امن سکون ملتا، اس وقت وہ دین اسلام کی تعریف کرتے، اور ذرا مشکل پیش آتی تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے. اب اس بنیاد پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. اور پھر اگلی آیت میں مزید اللہ فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارا، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں اور کان لے جاتا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. اب یہاں بالکل واضح مثال دی گئی کہ جس طرح ایک بندہ سفر کر رہا ہو، جنگل میں ہو، اچانک یکایک بارش آ جائے اور رات بھی ہو، پھر بادل بھی گہرے ہو، سیاہ بادل ہو، تو اب بادل جو ہے ان کی وجہ سے بھی ہیبت، رات کی وجہ سے بھی ہیبت، جنگل کی وجہ سے بھی ہیبت. اب بندے کے پاس نہ کوئی چھپنے کے لیے مکان، نہ کوئی اس کے پاس ایسا انتظام کہ وہ بارش سے بچ سکے. اب ادھر سے بجلی چمکتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو کوئی رستہ نظر آتا ہے تو چل پڑتا ہے، اور جب بادل گرجتا ہے تو وہ کان پھاڑتا ہے تو وہ اس پہ انگلیاں ٹھوس لیتا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ منافقین کی حالت بھی اسی طرح کی ہے کہ ان کے ہاں بھی ظلمات بہت ہیں. وہ چند ان کو تھوڑا سا اسلام کی طرف سے فائدہ ہوتا ہے اس میں چل لیتے ہیں، لیکن جو ہی دوسری طرف مشکل آتی ہے یا وہ دنیا سے جاتے ہیں تو آگے پھر ان کے کفر کا عذاب ان کا منتظر آگے آتا ہے، قبر کا عذاب آتا ہے، حشر کا عذاب آتا ہے، تو پھر وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں بلا تفصیل. جس طرح وہ مسافر پریشان ہو کے کھڑا ہوتا ہے جس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے تو جنگل میں تیز بارش میں پھنس گیا ہے، اسی طرح منافق قبر میں پریشان ہے کہ اب ان کے پاس کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رب نے مسلمانوں کو مصطفیٰ کے روپ میں سایہ عطا فرمایا ہے. مسلمان اس سائے کے اندر چلتے ہیں تو کوئی بارش طوفانی ان پر اثر نہیں کرتی، وہ پریشان نہیں ہوتے. قبر میں اترتے ہیں تو رب قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. تو یہ ایک مومن اور منافق میں فرق ہے. تو یہاں تک رب ذوالجلال نے منافقین کے احوال کو تفصیل سے بیان کیا اور نتیجہ جو ہے وہ چھوڑ دیا لوگوں پر کہ ان صفات کو ڈھونڈو. جس بندے میں یہ پائی جائے سمجھو کہ وہ اللہ کا مقرب نہیں ہے، وہ اللہ سے دور ہے، اس سے بچو اور تم وہ کام کرو جو کام تمہیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ.